تو اب ہمارا اگلا ٹاپک ہے جیومیٹرک پروگریشن. سب سے پہلے ایک اس کی سمپل سی ڈیفینیشن ہے. A sequence an is a GP if an divided by an minus 1 is same number n. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی جو سیکوینس ہے نا اس کو ہم جیومیٹرک پروگریشن یا جیومیٹرک سیکوینس کہہ سکتے ہیں اگر کنڈیشن یہ ہے، یہ an کا مطلب ہے یہ نمبر جو ہے اگلا نمبر ہے اور an minus 1 یہ اس سے پچھلا نمبر ہوگا. تو اگر سیکوینس کے کوئی بھی ہم دو نمبر کنزیکٹیو اٹھا لیں اور ان کو ڈیوائڈ کریں، اگلی ٹرم ڈیوائڈیڈ بائی پچھلی ٹرم، اگر آنسر اس کا ہر دفعہ سیم نمبر آئے تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ ایک جیومیٹرک پروگریشن ہے. ہم نے دیکھا کہ اگلی ٹرم کو پچھلی ٹرم سے ڈیوائڈ کیا تو اس سے جو چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ کامن ریشو ہے R. مطلب R برابر ہے an ڈیوائڈیڈ بائی an مائنس 1. تو یہ کامن ریشو اس کو کہہ سکتے ہیں ہم. نوٹ نو ٹرم آف دا جیومیٹرک سیکوینس از زیرو. اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی جیومیٹرک سیکوینس اس کا جو ہے نا وہ زیرو کبھی بھی اس میں نہیں آ سکتا سیکوینس میں. لیٹ سپوز یہ ایک سیکوینس ہے 1 2 4 8 10. اسٹارٹ میں ہم زیرو بھی لکھ دیتے ہیں اس سے. اب ہوگا کیا اگر زیرو اس سیکوینس میں آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک جیومیٹرک پروگریشن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم زیرو کو نیچے رکھیں گے اور 1 کو اوپر رکھیں گے، لیٹ سپوز کامن ریشو کا مطلب یہی ہے نا اگلی ٹرم ڈیوائڈیڈ بائی پچھلی ٹرم، تو کیا ہوگا جب 1 ڈیوائڈیڈ بائی 0 یا کوئی اور نمبر ڈیوائڈیڈ بائی 0 آ جائے گا تو اس کا آنسر بن جائے گا وہ انفینٹی یا انڈیفائنڈ. تو انڈیفائنڈ کا جو کیس ہے وہ ہم نے نہیں بننے دینا. اس لیے جیومیٹرک سیکوینس کا کوئی بھی جو ٹرم ہے وہ 0 نہیں ہو سکتی. اب ہم دیکھیں گے جیومیٹرک پروگریشن یا جیومیٹرک سیکوینس بنانے کے لیے جو nth یا جنرل ٹرم یوز ہوتی ہے اس کا فارمولا کیا ہے. یہ فارمولا ہے اس کا nth یا جنرل ٹرم آف جی پی. جی پی مینس جیومیٹرک پروگریشن. وہ فارمولا ہے an از اکول ٹو a1 r n مائنس 1. مطلب ہم نے جو سیکوینس کی پہلی ٹرم ہوگی اس کے ساتھ ہم نے ملٹیپلائی کرنی ہے. یہ جو r ہے یہ ہے کامن ریشو کی پاور n مائنس 1. اب لیٹ سپوز ہم ایک ایگزامپل کنسیڈر کر لیتے ہیں. ایگزامپل کیا ہے؟ فائنڈ دا 8th ٹرم آف دا جی پی 3 6 12 اینڈ سو آن. اس کا مطلب اس نے بتا دیا کہ یہ جو سیریز ہے ہمارے پاس، یہ سیکوینس ہے، یہ ایک جیومیٹرک پروگریشن ہے. اگر یہ جیومیٹرک پروگریشن ہے تو اس کی کنڈیشن جو تھی، جو اس میں بڑی امپورٹنٹ کنڈیشن ہے آر کی، وہ کس کے برابر تھی؟ اگلی ٹرم ڈیوائڈیڈ بائی پچھلی ٹرم. لیٹ سپوز ہم پہلی دو کنزیکٹیو ٹرمز لے لیتے ہیں تو 6 جو ہے وہ اس کی اگلی ٹرم ہے اور 3 اس سے پیچھے ہے تو یہ 3 اس کے نیچے آ جائے گا. 6 ڈیوائڈیڈ بائی 3 یہ آ جائے گا 2 کے برابر. اب R کی ویلیو 2 ہے. اسی طرح اگر ہم اس کو کنفرمیشن اس کی چاہتے ہیں تو ہم 12 کو بھی اس طرح ڈیوائڈ کر کے دیکھ لیتے ہیں کیا اس کے بعد بھی یہی کیس سیٹسفائی کرے گا. تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں R از اکول ٹو 12 ڈیوائڈیڈ بائی 6 اکول ٹو 2. تو دیکھا ہم نے ہر دفعہ اس کا جو آنسر آئے گا R کا کامن ریشو کا وہ 2 آئے گا. تو اس کی کامن ریشو کیا ہے 2. اب ہم نے نکالنا کیا ہے؟ اس کی 8th ٹرم نکالنی ہم نے. تو 8th ٹرم کس طرح نکلے گی؟ ہمیں پتا ہے کہ جو فارمولا ہے وہ ہے an از اکول ٹو a1 r n مائنس 1. یہ جو فارمولا ہم نے اوپر دیکھا تھا ہم نے یہ فارمولا لکھا. a1 ہمیں پتا ہے اس میں ہے 3. a1 مینس فرسٹ ٹرم وہ ہے 3. دین اس کے بعد ہم نے ملٹیپلائی کیا r کیا ہے 2 اور اس کی پاور میں کیا آ جائے گا 8 مائنس 1. اب جسٹ ہم اس کو سمپلیفائی کریں گے اور ہمارے پاس 8th ٹرم آ جائے گی. تو ہم نے کیا کیا 3 ملٹیپلائی بائی 2 ریز ٹو پاور 7 اور ہمیں پتا ہے 2 ریز ٹو پاور 7 کس کے برابر ہوتا ہے؟ 3 ملٹیپلائی بائی 2 ریز ٹو پاور 7 ہوتا ہے 128 کے برابر. 2 کو 7 ٹائمز اگر ہم ملٹیپلائی کریں تو ہمیں 128 ملتا ہے اور جب 128 کو 3 کے ساتھ ہم ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آنسر آئے گا 384. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سیکوینس کی جو 8ویں ٹرم ہے وہ 384 ہوگی. اس کو ہم اپنے طور پہ ویریفائی کر سکتے ہیں. تو یہ رہا nth ٹرم یا جنرل ٹرم کسی بھی جی پی کی نکالنے کے لیے اس کا میتھڈ یہ ہے. سمپلی فارمولا ہمیں یاد رکھنا پڑے گا تو ہم اس سے اس کی ویلیو نکال سکتے ہیں. اب جیومیٹرک سیریز سے متعلق ہی ایک اور اس کا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ٹاپک کا نام ہے جیومیٹرک مین، جس کو ہم جی ایم سے ڈینوٹ کر سکتے ہیں. A number G is said to be a GM between two numbers A and B if A, G, B are in GP. اس اسٹیٹمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اگر ہمارے پاس اس طرح 3 نمبر آ جائیں A, G اور B، یہ تب ہوں گے جیومیٹرک پروگریشن یا جیومیٹرک سیریز کی فارم میں جب یہ جو G ہے یہ سینٹر میں ایگزسٹ کرے اس کا.
ان دونوں کا سینٹر ہو یہ یا ان دونوں کا مین ہو تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ ایک جیومیٹرک پروگریشن ہے. اب اس کے لیے ہم کیا کریں گے, جیومیٹرک مین کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے, ہمیں کیا کرنا ہے, جیومیٹرک مین جس طرح ہم نے ارتھمیٹک مین کا فارمولا دیکھا تھا وہ تو سمپلی تھا نا, ہم نے دونوں ٹرمز کو ایڈ کیا اور 2 پر ڈیوائڈ کر دیا. لیکن جیومیٹرک مین کا کیس جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اس میں ہم نے کیا کرنا ہے, جیومیٹرک مین جی از اکول ٹو, اس کا فارمولا یہ ہے پلس مائنس انڈر روٹ اے بی. یہ اے بی مطلب کہ یہ دو وہ نمبر ہیں جن کے درمیان ہم نے جیومیٹرک مین نکالنا ہے. تو اے بی یہ وہ چیزیں ہیں دونوں. اس کے بعد ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں جس میں ہم نے جیومیٹرک مین کیلکولیٹ کرنا ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہوگا, اب ایک سمپل کوشچن ہے, فائنڈ دا جیومیٹرک مین بٹوین 4 اینڈ 16. اب ہمیں سوال آ گیا کہ ہم نے 4 اور 16 کے درمیان جیومیٹرک مین نکالنا ہے. یاد رہے یہ جیومیٹرک مین ہے, ارتھمیٹک مین نہیں, تو دونوں میں ڈفرنس ہے. جیومیٹرک مین کا فارمولا یہ ہے. اب ہم سمپلی یہ فارمولا یوز کریں گے تو اس سے ہمیں جیومیٹرک مین مل جائے گا. تو کیا ہم لکھیں گے, جی از اکول ٹو پلس مائنس, سب سے پہلے اس کا فارمولا آ جائے گا وہ ہے اے بی. اس کیس میں اے کیا ہے, جو پہلا نمبر ہے وہ اے ہے اور جو دوسرا نمبر ہوگا وہ بی ہوگا. تو سمپلی ہم نے اے اور بی کی ویلیو اس میں پٹ کرنی ہے تو ہمارا آنسر آ جائے گا. انڈر روٹ کا سائن اے آ گیا اس میں 4 ملٹیپلائی بائی 16. سمپلی ہم نے اس میں ویلیو پٹ کی, اس سے کیا ہوگا پلس مائنس انڈر روٹ, انڈر روٹ اس کے اندر ہے 4 ملٹیپلائی بائی 16. تو 16 کو جب 4 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آ جائے گا 64. اور جب ہم اس کو فردر سالو کریں گے تو پلس مائنس یہ انڈر روٹ کے اندر ہے 64, تو یہ 8 کا جو ہے وہ اسکوئر ہے. تو یہ آ گیا ہمارے پاس جیومیٹرک مین. تو سمپل ہے جیومیٹرک مین کا فارمولا, ہم نے اس میں ویلیو پٹ کی تو ہمیں جیومیٹرک مین مل گیا. اسی طرح ہم کسی بھی سیکوینس کا جو ہے نا وہ نکال سکتے ہیں جیومیٹرک مین. اگر ہمارے پاس 2 نمبرز گیون ہو اور ہم نے ان کے درمیان جیومیٹرک مین نکالنا ہے تو ہم ایزیلی نکال سکتے ہیں.